یہ کیسے پتہ چلتا ہے سر؟ دیکھیں ہمیں تو ظاہر میجورٹی جب نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو تو اور یہ بھی ارد گرد کے ماحول سے ہے تو کہ سارے ہی کر رہے ہیں اور وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ 20% جو ہے وہ کیسے پہچانے جائیں؟ ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو جس پہ اگر توجہ دی جائے تو آپ ان 20% کو، ویسے تو کسی کو بھی نہیں یہ کرنا چاہیے، آپ کا تو سلوگن یہی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ دیٹ، اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ بنایا ہوا ہے، لیکن بہرحال جو ایک غلط العام ہے سوسائٹی میں، اب اس 20% کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ وہ آپ کو کچھ اس میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں، جی وہ اپنی حالت زار سے آپ ان کو شناخت کر لیتے ہیں. یعنی جب کوئی فیملی ممبر نشہ کر رہا ہوتا ہے یا شراب پی رہا ہوتا ہے تو کافی عرصہ تو اس کی بیوی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ بظاہر ڈرنک حالت میں نظر آئے گا یا اس کی حالت شام کے بعد بدلنی شروع ہوگی تو اس کی بیوی کے کان کھڑے ہوں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا، جب وہ مس بیہیو کرے گا، جب وہ غصہ کرے گا، تو بیوی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ پہلے ایسے نہیں کرتا تھا، اب ایسے کرتا ہے. سر نہیں، یہ آپ بہت سمپلیفائی کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے کہ مریض تو ڈینائل میں ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس کے جس طرح آپ نے کسی کی بیگم کا ذکر کیا، سب سے زیادہ ڈینائل میں وہ ہوتے ہیں پیرنٹس، سب سے زیادہ ڈینائل میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا لوڈ ون جو ہے نا وہ یہ حرکت کر رہا ہے. دیکھیں وہ بھی الگ معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر شراب پینا یا منشیات کا استعمال بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو لوگ شروع میں یہ کام چھپ کے ہی کرتے ہیں، اور ان کا یہ کام دھندا چھپ کے کرنے کا چلتا رہتا ہے کافی عرصہ. چاہے جائے کہ وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور ایسی علامتیں پیدا ہو جائیں جیسے کہ جھوٹ بولنا، جیسے کہ غصہ کرنا، دنگا فساد کرنا، چوری چکاری کرنا. تو پھر جب یہ علتیں سامنے آنی شروع ہوتی ہیں تو گھر والوں کو سسپیشن ہوتی ہے، شک ہوتا ہے، تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خبریں ملنے شروع ہوتی ہیں. شروع میں ان کا ذہن قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ بے چینی سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن جب عذر من شمس ہو جاتی ہے، جب سورج کی طرح روشن ہو کے چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر گھر والوں کو ماننا ہی پڑتا ہے. اور اس وقت بھی وہ سب سے پہلے کوئی طبی مدد حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ اسے ایک اخلاقی معاملہ سمجھتے ہیں، کردار کا معاملہ سمجھتے ہیں، بیماری کا معاملہ ہرگز نہیں سمجھتے. لہٰذا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، اور بڑی ہوئی تکلیف کے ساتھ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. وہ اس کے مستقبل کو سنوارنے یا بہتر بنانے کے نظریے سے نہیں آتے.